پہلے یہ سیاستدان آپس میں اختلاف ہوتا تھا، اپوزیشن گورنمنٹ الزامات ہوتے تھے، لیکن اداروں کو اور فوج کو نہیں انوالو کیا جاتا تھا۔ اس دفعہ پیراڈائم شفٹ یہ ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ نام لے کر، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک چیز خطرناک ہے، کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ جب دو فریقوں میں لڑائی ہوتی تھی تو ایک آربیٹریٹر ہوتا تھا بیچ میں، ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ امپائر کا بھی نام آتا تھا، جج یعنی آپ کا ہو جاتا تھا کہ کوئی دونوں کے بیچ میں کوئی راہ نکلتی تھی۔ اب جب یہ والی سچویشن آ جائے کہ جب جو آربیٹریٹر ہے اس کو بھی آپ ایک فریق بنا لیں، تو پھر تو بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ ایک کی شکست ہوگی اور ایک کی فتح ہوگی، کہ ون ون سچویشن اس پہ اب نہیں نکل سکتی کیا؟ اور اس میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے ان سب چیزوں میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے راستہ نکلنے کا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو وزٹ کرتے رہے ہیں آرمی چیف کو رات کے اندھیروں میں، جب ان کو وہاں سے نا امیدی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ریلیف لینی ہے تو حکومت سے بات کریں یا کورٹ سے بات کریں، آرمی چیف کسی قسم کی کوئی ریلیف دینے میں اور کرپشن کے کیسز میں کسی قسم کی ریلیف کی ریکمنڈیشن پرائم منسٹر کو نہیں دیں گے، نہ وہ خود اس پوزیشن میں۔ آف کورس وہ تو ایک ادارہ ہے جو آئین اور قانون کے تحت پرائم منسٹر کے اندر ہے، وہ ریلیف نہیں دے سکتے۔ جب یہ ان کی نا امیدی ہوئی اور یہ زبیر کی میٹنگ جو ہیں ان پہ بہت بات ہو چکی ہے، زبیر عمر کی، تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایک بیانیہ اپنایا ہے۔ آج 17 برس سے پاکستان آرمی نے انٹرفیرنس نہیں کی اور 3 پولیٹیکل پارٹیاں اپنے 5 سال کے ٹینیور گزار کے اب 2 سال اس موجودہ حکومت کو بھی ہو گئے ہیں۔ تو ایک ڈیموکریسی ہے جو اٹ از آن دا ٹریک، وہ چل رہی ہے۔ اپنے یہ مسائل یا پولیٹیکلی حل کریں اور جو کرپشن کے کیسز ہیں انہیں کورٹ میں فیس کریں۔ کوئی آدمی آربیٹریٹ نہیں کر سکتا، کوئی ادارہ آربیٹریٹ نہیں کر سکتا۔ جو بھی ہونا ہے فلور آف دی ہاؤس پہ ہوگا یا عدالتوں میں ہوگا۔ اب اگر یہ کام انہوں نے کرنا ہے تو جو مڈل کورس جس کی ہم بات کر رہے ہیں یا یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، نیشنل ڈائیلاگ یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن وہ ہوتا ہے جہاں پہلے آپ آ کر فلور پہ اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں۔ انہوں نے آج تک تو قوم کو یہ بتایا نہیں کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کب خریدے، کتنے کے خریدے اور پیسہ ملک سے باہر کیسے گیا۔ یہی 3 بنیادی سوال ہیں نا۔ ان کے علاوہ انہوں نے ہر بات کی اور وہ جواب نہیں دے رہے۔ اسی طرح سرے پیلس اور نارمنڈی پیلس جو پیپلز پارٹی کے ہیں ان کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ جو اسحاق ڈار کے ایسٹس ابراڈ ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرتا، لیکن وہ بھاگ کے وہاں پناہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ وے فارورڈ یہ ہے کہ یہ واپس آئیں اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اگر بننا ہے تو انڈر جوڈیشل ہیڈنگ، جوڈیشل سپرویژن یہ بننا چاہیے اور وہاں آ کر یہ اعتراف کریں۔ میں نے سیئرا لیون میں جب میں یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ مشن میں پاکستان کنٹینجنٹ کو کمانڈ کر رہا تھا تو یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں نے سیئرا لیون میں دیکھا ہے انڈر UN لیڈرشپ، جس میں جو ریبلز تھے سیئرا لیون کے، انہوں نے بڑے ہال میں اکٹھے ہو کر پوری قوم سے، جو ہر ٹاؤن بڑے ٹاؤن میں اس کے میٹنگز ہوئیں، اور جن جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، جن عورتوں کو انہوں نے ریپ کیا، جس طرح اسٹیٹ کے ایسٹس کو ڈیمیج کیا، انہوں نے سب آ کر سب کے سامنے کنفیس کیا اور پھر لوگوں ڈس آرم کیا، اپنے ویپنز ہینڈ اوور کیے اور قوم سے معافی مانگی اور لوگوں نے انہیں معافی دی۔ لیکن اس میں بنیادی شرط ہے کنفیشن آف کرائم۔ ہمارے ملک میں کنفیشن کے ساتھ they have to return کلچر ہی نہیں ہے جنرل صاحب۔ یہاں پہ مینڈیلا نے ساؤتھ افریقہ میں کیا تھا، افریقہ کے ملک سیرا لیون کی آپ نے بات کی، پاکستان میں ابھی پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اور بات، پنجاب کے جو وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ 3 بلین اس میں خرچ ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کنسپیریسیز ہیں، جو نام بھی ہوتا ہے کہ جی اس میں بھی سازشیں ہیں، انٹرنیشنل قوتیں انوالوڈ ہیں۔ کیا یہ ساری جو تحریک ہے اپوزیشن کی، اس کو کہیں سے باہر سے فائنینس کیا جا رہا ہے؟ ڈوریں تو باہر سے ہل رہی ہیں، لیکن کیا ایجنڈا بھی باہر کا ہے؟ I think they have enough plundered wealth in بڑی پارٹیوں کے پاس، they have plundered enough۔ ان کو کسی فارن فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ میں اس طرح کا الزام لگاؤں۔ یس، گائیڈنس ان کو ہو سکتی ہے بیکاز بہت بڑی گیم ہے اس وقت پاکستان اینڈ پاکستان کے اراؤنڈ ریجن میں۔ اس میں اس طرح کے کرپٹ لوگ جو ہیں، جو پولیٹکس میں ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں، اس طرح کے موروں کو ان کی کرپشن بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو اکنامک ہٹ مین کی تھیوری ہے
کہ پہلے ملک کو اکنامکلی بٹھا دو اور پھر اس طرح کے گماشتے لا کے ان سے حکومت کرواؤ. تو یہ تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, بٹ میرے پاس ذاتی طور پہ نہ کوئی ایویڈنس ہے نہ مجھے کہیں سے کوئی. جل صاحب, اب آپ کی ایکسپرٹیز کی بھی تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں, کیونکہ ابھی جو ریجن میں ہو رہا ہے, جو چائنا نے کیا ہے, ابھی بی جے پی کے جو رکن پارلیمنٹ ہے سابق, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو پینگونگ لیک ہے وہاں پہ لداخ میں, وہاں پہ جو فنگر 2 اور 3 ہے, جو شمالی جو پینگونگ لیک کا کنارہ ہے فنگر 2 اور 3, وہ بھی چائنا نے قبضے میں کر لی ہے. جو ہاٹ سپرنگز ہیں وہ بھی ویکیٹ نہیں کیا. تو جو چائنا ہے جو انڈیا کو جو ٹف ٹائم دے رہا ہے, جہاں پہ ان کی ہزیمت ہو رہی ہے, چیخیں نکل گئی ہیں وہاں پہ ان کی, تو پاکستان کو بھی کچھ کرنا چاہیے یہاں پہ, یعنی جو ہمارا لائن آف کنٹرول کی جو وائلیشن کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کا بس نہیں چلتا. چین کے سامنے تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں, پاکستان کو کر رہے ہیں. تو پاکستان کو بھی کچھ, ہم نے فروری 27 کو تو بتا دیا تھا, لیکن وہ ہمیں اتنا ایزی کیوں لینا شروع ہو گئے ہیں انڈینز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پینگونگ سو میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ہندو سائیکی ہے کہ یو لک دیم دے کک یو اینڈ یو کک دیم دے لک یو. ان کو پتہ ہے کہ چائنا ان سے معاشی طور پہ, ٹیکنالوجیکل, ملیٹریلی, جغرافیائی اعتبار سے بہت سٹیبل پوزیشن میں ہے, اور ہندوستان اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہاں انہوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو ڈی فیکٹو ڈیفنس لائن بھی تسلیم کر لی ہے, مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی بات بھی کی ہے, نان ملٹرائزیشن کی بھی بات کی ہے, نان ایگریشن کا معاہدہ بھی انہوں نے سائن کر لیا کہ ہم اس میں کوئی ملٹری ایڈونچرزم نہیں کریں گے رشیا میں جا کے. یہ اس وقت مانتے ہیں جب ان کے اوپر چڑھ کے رہو. اب انفارچونیٹلی پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت وہ ریسٹرینٹ کی پالیسی پہ کار فرما ہے, وہ نہیں ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ سمجھتی ہے ہماری حکومت کہ ہم نے پہلے معاشی طور پہ بہتری حاصل کرنی ہے, اور پھر اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کی طرف پھر دیکھا جائے گا. وہ پیسفل ریزولوشن آف جو کانفلکٹ ہے اس کی تھیوری پہ عمل کر رہے ہیں. اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے, بٹ یہ باتیں ساری فیصلہ ہوتا ہے جب پوری ہر طرح کی انفارمیشن جس پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہے, جس فورم پہ یہ اویلیبل ہے, اس فورم پہ بیٹھ کے یہ ڈیسیجن لیے جا سکتے ہیں. میں ریٹائرمنٹ کے 8 سال بعد یہاں سے بیٹھ کے شاید تنقید تو کر لوں, لیکن چونکہ میرے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو پرائم منسٹر اور ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ کے پاس ہیں, تو وہ معلومات جب ہوں تو صحیح فیصلہ اس وقت کیا جا سکتا ہے. ہاں, 2 فرنٹ وار چائنا اور پاکستان اگر ایسی بات کرتے ہیں تو تینوں نیوکلیئر پاورز ہیں, چائنا بھی, انڈیا بھی, پاکستان بھی, اور بیٹل گراؤنڈ بنے گا کشمیر, اور پھر اس کے جو دور رس نتائج ہوں گے جسے ہم نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہتے ہیں, اس بات کے پھر بہت تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں. تو اگر تو یہ نیگوشیشن سے یونائٹڈ نیشن اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں تو بہت بہتر ہے, ورنہ مجھے لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن بات کانفلکٹ کی طرف جائے گی, اور پھر شاید ریجن کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہو, جو نہ انڈیا چاہتا ہے, نہ چائنا چاہتا ہے, نہ پاکستان چاہتا ہے. یعنی خطے کا امن جو ہے وہ مسئلہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمارے سے اعجاز امان صاحب, ان سے گفتگو ہو رہی تھی.